السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر. کل ہم نے چیپٹر نمبر 12 مکمل کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اہم کویسچنز کون سے ہیں. آپ ان کویسچنز کو تیار کریں اور ان کو آپ لکھ کے چیک کریں, دیکھیں. ایک جو اہم کویسچن اس میں ہے وہ یہ ہے کہ وین وائی اور ڈیڈ رالسٹن لیو بروک فیلڈ, کب اور کیوں رالسٹن نے بروک فیلڈ چھوڑ دیا. رالسٹن لیفٹ بروک فیلڈ in 1911 to better himself. He was offered the headship of one of the greater public schools. یعنی 1911 میں مسٹر رالسٹن نے سکول چھوڑا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے چھوڑا. اس کو بڑے بڑے جو پبلک سکول تھے ان میں سے ایک کی ہیڈ شپ یعنی ہیڈ ماسٹری کی پیشکش کی گئی تھی. آگے اہم سوال ہے who was the successor to Ralston and what kind of man was he, کہ رالسٹن کا جانشین کون تھا اور وہ کس قسم کا آدمی تھا. تو چیٹریس واز دا سکسیسر ٹو رالسٹن. اس کا جو سکسیسر یا اس کا جانشین جو تھا وہ چیٹریس تھا. ہی واز اے ینگ بریلینٹ مین آف 34. وہ ایک نوجوان اور ذہین آدمی تھا, عمر اس کی 34 سال تھی. ہی واز ماڈرن فرینڈلی اینڈ سمپتھیٹک. بہت اچھا انسان تھا, ہمدردی رکھتا تھا. ہی وائزلی ایکسیپٹیڈ چپس. چپس آلسو لائکڈ ہم مچ. اس نے چپس کو عقلمندی سے کام لیتے ہوئے اس کی پوزیشن کو تسلیم کر لیا اور چپس بھی اس کو پسند کرتا تھا. واٹ ہیپن ٹو چپس ان 1930, کہ 1913 میں چپس کے ساتھ کیا ہوا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے. یعنی یہ بھی آ سکتا ہے کہ وین اینڈ وائی ڈیڈ چپس ریٹائر, تو اس کا جواب بھی ایک ہی ہوگا. In 1913 Chips had bronchitis and was off duty for nearly the whole of the winter term. This made him decide to resign. Then he was 65. یعنی اہم بات یہ ہے کہ اس کو برونکائٹس کی بیماری ہوئی اسی سال اور ونٹر کی پوری ٹرم وہ چھٹیوں پہ رہا اور اس وقت اس کی عمر 65 سال ہو چکی تھی. تب اس نے ریٹائرمنٹ کا جو ہے فیصلہ لے لیا. ایک اور اہم سوال ہے کہ وین ڈیڈ چپس ریسیو ہز فیئرویل پارٹی, کہ اس کی فیئرویل پارٹی کب ہوئی. تو یہ جولائی میں 1913 میں ہوئی. ایٹ دا فائنل اینڈ آف ٹرم ڈنر, تعلیمی سال کے دوران پہ جو ڈنر دیا جاتا تھا اس موقع پہ اس کو الوداعی پارٹی دی گئی اور وہاں اس نے ایک تقریر بھی کی. نیکسٹ کویسچن بنتا ہے کہ واٹ واز دا ایج آف چپس وین ہی ریٹائر. یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ہی واز 65, کہ جب وہ ریٹائر ہوا اس کی ایج جو تھی 65 تھی اور یہ 1913 کی بات ہے. واٹ ڈیڈ چپس سے ان ہز فیئرویل اسپیچ, اپنی اس الوداعی تقریر میں فیئرویل اسپیچ میں چپس نے کیا کہا. تو ہی واز ان اے گڈ موڈ. ہی میڈ مینی لٹل جوکس. اس نے چھوٹے چھوٹے مزاحیہ باتیں کی, مذاق کیے. ہی یوزڈ لیٹن کوٹیشنز بھی استعمال کیں, لاطینی کوٹیشن بھی استعمال کیں اپنی تقریر میں. اور سکول کے کیپٹن کا ذکر کیا. تو یہ ساری باتیں اس نے اپنے تقریر میں کی. واٹ ڈیڈ چپس سے اباؤٹ دا کیپٹن آف دا اسکول, اسکول کے کیپٹن کے بارے میں اس نے کیا کہا. تو اس نے کہا کہ وہ مبالغہ کرتا تھا, ایگزیجریشن کرتا تھا. ہی سیڈ دیٹ ہی بلانگ ٹو این ایگزیجریٹنگ فیملی, کہ اس کا تعلق ہی ایسے خاندان سے تھا جو مبالغہ کرتے تھے.
اور اگلا سوال بنتا ہے کہ ہاؤ مچ ٹائم ڈیڈ چپس اسپینڈ ان بروک فیلڈ. بڑا اہم بات ہے, پوچھی گئی ہے کہ بروک فیلڈ میں کتنا عرصہ اس نے گزارا. تو سکول اس نے جوائن کیا تھا 1870 کے اندر, ریٹائر ہوا 1913 کے اندر. تو اس نے 42 ایئرز یعنی ہی اسپینڈ 42 ایئرز ان بروک فیلڈ کے 42 سال اس نے بروک فیلڈ میں گزارے, اور ہی انجوائڈ ہز اسٹے ایٹ دا سکول. واٹ امپارٹنٹ ایونٹس آف بروک فیلڈ ڈیڈ چپس مینشن ان ہز فیئرویل پارٹی. اپنی اس فیئرویل پارٹی کے اندر چپس نے کون کون سے اہم واقعات بروک فیلڈ کے دہرائے. ہی مینشن دا فرسٹ بائی سائیکل, دا لیمپ بوائے, دا فراز دیٹ لاسٹڈ فار 7 ویکس. اب یہ چیزیں ہم چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ اس نے فرسٹ جو بائی سائیکل آیا یہاں سکول میں اس کا ذکر کیا, لیمپ بوائے کا ذکر کیا, اور اس شدید کہرے یا دھند کا ذکر کیا جو 7 ہفتے تک جس کی وجہ سے سکول میں گیمز بھی نہیں ہو سکی تھیں. تو پھر اس نے ذکر کیا اس دن کا کہ بگ ہال آف دا سکول واز ٹرنڈ انٹو ہاسپٹل وارڈ ڈیو ٹو جرمن میزل, کے خسرے کی وجہ سے کیسے سکول کا بڑا ہال ہسپتال کا منظر پیش کر رہا تھا. اور اس نے گریٹ بون فائر, اور وہ اس نے ایک بہت روشن کیے گئے آگ کے الاؤ کا بھی ذکر کیا. یہ ساری باتیں اس نے فیئرویل اسپیچ میں کہیں. واٹ ہیپن ان 1880 ان بروک فیلڈ. 1880 میں کیا ہوا بروک فیلڈ. تو وہ پہلے ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جو وہ بیماری پھیل گئی خسرے کی, اور سکول کا بڑا ہال ہسپتال وارڈ میں تبدیل ہو گیا. واٹ واز دا ایونٹ آف بون فائر ان بروک فیلڈ. یہ الاؤ جو روشن کیا گیا وہ کیا واقعہ تھا. تو یہ انہوں نے روشن کیا سکول میں, اور ایک پیویلین کو شامیانے کو آگ لگ گئی, بے قابو ہو گئی, اینڈ دے ہیڈ ٹو سینڈ فار دا فائر بریگیڈ ٹو پٹ اٹ آؤٹ. اور اس کو بجھانے کے لیے انہیں فائر بریگیڈ بلانی پڑی. کویشچن ہے وائی ڈیڈ چلڈرن ناٹ گرو ان چپس مائنڈ, کے جو اسکول کے بچے اسٹوڈنٹ تھے ان کی ایک ہی عمر کیوں رہتی تھی چپس کے ذہن میں, ان کی تصویریں بڑھتے کیوں نہیں تھے. ظاہر ہے یہ اس وقت کی تصویریں ہوتی تھی جب وہ اس کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, تو وہ اسی طرح ان کو یاد رکھتا تھا, اسی طرح وہ اس کے ذہن میں رہتے تھے. ہو واز مسز برول, وائی ڈیڈ شی لیو فار آسٹریلیا. یہ بھی اہم سوال ہے کہ مسز برول کون تھیں, اور اس نے آسٹریلیا کا کیوں سفر کیا, آسٹریلیا کیوں چلی گئی. مسز برول ورکڈ آن دا ٹک شاپ آف بروک فیلڈ. شی دین لیفٹ دا ٹک شاپ and went to Australia as her uncle had left her a lot of money there. تو وہ بروک فیلڈ کی ٹک شاپ میں کام کرتی تھی, اور آسٹریلیا اس لیے گئی کہ اس کے وہاں پہ انکل تھا, اور وہ اپنی ڈیتھ کے بعد اس کے لیے بہت زیادہ دولت چھوڑ گیا تھا. نیکسٹ کویشچن بنتا ہے ہاؤ ڈیڈ چپس پاس ہز لاسٹ ڈیز. اپنے آخری ایام کیسے گزارے. بٹ ہی واز ہیپی دیئر. سکول میں بڑی ہنسی خوشی اس نے وقت گزارا, جیسے ریٹائرمنٹ کا وقت بھی بڑا اچھا گزارا. ہی ریڈ نیوز پیپر اینڈ ڈیٹیکٹیو ناولز, اینڈ وہ ماضی کے واقعات کو یاد کرتا تھا, میچ دیکھنے سکول جاتا تھا, اور ہی انوائٹیڈ نیو ماسٹرز اینڈ بوائز, چائے پہ ان کو انوائٹ کرتا تھا. چنانچہ ہو واز ہر اسٹیفل. ہر اسٹیفل کون تھا. وہ بھی ایک بروک فیلڈ کا ٹیچر تھا, جرمن تھا, 30 ایئرز جونیئر ٹو چپس. چپس سے 30 سال جونیئر تھا, لیکن ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, دوستی تھی. تو یہ تمام جو کویشچن ہیں بہت اہم ہیں, اور ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس پارٹی کو خاص طور پہ جو بڑی شاندار پارٹی تھی, دیٹ واز ویری سپلینڈڈ پارٹی, اور اس کی جو اسپیچ تھی اس کے اندر جو اہم باتیں ان کویشچن کی شکل میں پوچھی گئی ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. تو یہ چیپٹر بھی انتہائی امپارٹنٹ بن جاتا ہے جب ہم یہ معلوم کرتے اور پڑھتے ہیں کہ چپس کی